کہ گاڑی کے پیٹرول کے پیسے بھی کس سے لیتا ہے؟ ہم سے. صحیح ہے نا. بہن کو سارا خرچہ ہم دے رہے ہیں اور بہنوئی کو بھی کس نے پالا ہوا ہے؟ ہم نے. تو جب میرے پاس ایسا کیس آتا ہے نا, میں ان سے کہتا تو نہیں, ناراض ہوں گے, دل میں ہوتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے بجائے چترول کس کے لگنے چاہیے؟ بولو بھائی, آپ کے لگنے چاہیے. اور میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو یہیں کوڑ دوں پکڑ کے, مذاق نہیں. دل کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ یہیں پکڑ کے اس کو کیا کروں, میں کوڑ دوں تسلی سے. کہ بھائی کیوں دے رہے ہو اس کو خرچہ؟ بہن کا خرچہ بھی آپ اٹھا رہے ہو اور بہنوئی کا خرچہ بھی. تو چترول کس کے لگنے چاہیے؟ آپ کے لگنے چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی, کس کے لگنے چاہیے؟ آپ میں فالٹ ہے. جب اس قسم کے سالے مارکیٹ میں ہوں گے تو بہنوئی پھر ایسے ہی پیدا ہوں گے میرے بھائی. جب سسر اس قسم کے مارکیٹ میں آئیں گے تو داماد. ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا داماد 4 مہینے سے میرے گھر میں ہے, صبح نکلتا ہے جاب تلاش کرنے کے لیے, واپس وہیں آگے پڑ جاتا ہے, کمبخت کو جاب نہیں مل رہی. میں نے کہا ملے گی بھی نہیں. میں نے کہا نہیں ملے گی. میں نے ان سے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کاش میں آپ کا داماد ہوتا. سعودی عرب کی عدالت میں کیس گیا, ایک صاحب نے اپنا واقعہ مجھے سنایا, کہہ رہے میں نے اپنے داماد کے حالات سعودیہ میں بتائے نا کہ وہ یہ کر رہا ہے اور ہم اس کو کھلا بھی رہے ہیں, ہم اس کو پلا بھی رہے ہیں, پھر بھی ظلم بھی کر رہا ہے بیٹی پہ, برداشت بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے اتنا جہیز بھی دیا. سعودی عرب میں جہیز تو ہے نہیں. تو کہہ رہے ہیں وہ قاضی صاحب جو مکہ کی عدالت میں تھے, انہوں نے کہا کہ یار کوئی اور بیٹی بھی ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا ہاں. کہہ رہے ہیں یار میں وہ ہنستے ہوئے بتا رہے تھے. وہ جج نے کہا کہ یار ایسے سسر اگر ہمیں مل جائیں تو 4 مہینے سے گھر میں پڑا ہوا ہے, صبح جاتا ہے اور شام کو واپس. مجھے کہنے لگے کیا کروں میں نے کہا کان سے پکڑ کے باہر نکالو. کہہ رہے وہ تو کہے گا یار میں تو پھر میں کہاں رہوں گا, میں بیوی کو کہاں لے کے جاؤں گا. میں نے کہا چلو بچی کو اپنے گھر میں رکھ لو, ایسا نا روڈوں پہ لے کے گھوم رہا اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو. بولو بھائی بھیک مانگ کے کھاؤ, فٹ پاتھ پہ رات گزارو, یہ آپشن کون سا ہے؟ بی والا چل رہا ہے, بی والا, بلکہ سی میں آتا ہے. یہ کس میں آتا ہے؟ سی. میں نے کہا اس کو بولو کہ کچھ بھی کرو, سٹے لگاؤ باہر جا کے, چرس پیو, ہیروئن پیو, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اس گھر میں اس وقت آنے کی آپ کو اجازت ہوگی بچی کو لے کے جانے کی جب آپ کی پراپر جاب ہوگی اور آپ ارننگ شو کرو گے کہ میری اتنی ارننگ ہے اور میں اس میں کھلا سکتا. کہہ رہے ہیں وہ پھر طلاق نہ ہو جائے. میں نے کہا ہو جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہوگی. میں نے کہا ایسے آدمی سے تو طلاق ملنا اللہ کی نعمت ہے. وہ پھر طلاق ہو گئی ان میں, پھر اس کی کہیں اور شادی بھی ہو گئی الحمدللہ. تو وہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کے پیسے بھی ہم, تو میرا بھی دل چاہتا ہے جب اس طرح کے لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں کہتا ہوں چترول کس کے لگنے چاہیے؟ آپ کے لگنے چاہیے, اور آپ جیسے لوگوں کے لگنے چاہیے. تو پھر میں نے ان کو تو نہیں کہا, میں نے کہا ایسا انہوں ناراض ہو جائیں, بولے مفتی صاحب سے اتنی محبت سے آئے ہیں بات کرنے اور یہ ہمیں چترول کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی اس کو لگاؤ چترول ٹھیک ٹھاک طریقے سے. کہہ رہے نہیں وہ تو بہنوئی ہے, وہ تو یہ نہ ہو جائے, گھر نہ اجڑ جائے. میں نے کہا ایسے گھر کا کرنا کیا بچا کے, بھائی کیا کرنا ہے بچا کے ایسے گھر کا؟ اجاڑو ایسا گھر. یہ آپشن سی ہے, آپشن سی, اجاڑو. میں نے کہا اس کو بولو تمیز سے, اس کا خرچہ بھی تو اٹھائے گا, بہن کا بھی, اور اپنا بھی کم بہت تو اٹھائے گا, اور آئندہ پیٹرول کے پیسے مانگنے آیا نا پھر دیکھ کرتے کیا ہیں. میں نے کہا ایسے بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. اس میں جھکنا اس کے سامنے نہیں. اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بات کرتے تھے مگر ایسے لوگوں کے ساتھ, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مسکرا کے بات نہیں کرتے تھے. تو وہ پھر وہی ڈر ہوتا ہے طلاق ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی لینا چاہیے ایسے موقع پہ طلاق لینی چاہیے. اس کو انسان کا بچہ بناؤ, مہلت دو اس کو, فوراً طلاق کی طرف نہ ہو, مہلت دو. بولو بھائی آج سے آپ کا دانا پانی بند, اس کو بھی یہاں سے لے کے جاؤ, گھر بھی خود پرووائڈ کرو, کماؤ بھی خود, اس کو بھی تمہارا باپ بھی کھلائے گا اس کو اور تم بھی کھلاؤ گے. نہیں کھلاتا, نہیں خرچہ اٹھاتا, ڈیورس. کہہ رہے ہیں نہیں دیتا. میں نے کہا چترول لگاؤ, اس کا باپ بھی دے گا. چترول لگاؤ, اس کا باپ بھی دے گا انشاءاللہ. کنڈی لگاؤ کمرہ بند کر کے, اور تمیز سے طلاق دے گا انشاءاللہ.